یہاں سے پیغام لے کر جائیں گے اور اپنے والدین کی خدمت کو سمجھیں۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے مبلغ قرآن، سید انس و جان، محسن انسانیت، داعی انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رفعت و عظمت میں درود و سلام کے صلوات نشاور پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبرآلہ وبارک وسلم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میرے امام کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضرات، شعر کی میں مختصر وضاحت کر دوں۔ مرنے والا جب مر جاتا ہے، دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت کر جاتا ہے، تو قبر میں کرامن کاتبین، قبر میں منکر نکیر آتے ہیں اور آنے کے بعد سوالات قائم کرتے ہیں۔ 3 سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، یعنی تمہارا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، یعنی تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بھی آرام فرما رہے ہیں، گنبد خضرا کے سائے تلے آرام فرما، وہاں سے پردے ہٹا دیے، جو جتنے حجاب ہیں سب ہٹا دیے جائیں گے۔ قبر والے جو مردہ ہے اس کو حضور کے چہرے کی زیارت کرائے، پھر اس سے فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں دنیا میں تم کیا کہتا ہے، کیا پوچھیں گے ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا ہے۔ حضرات، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پہلا سوال ہوگا من رب کا، تمہارا رب کون ہے۔ اس پر بات مکمل نہیں ہو رہی، اس پر بات مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ میرا رب اللہ ہے، اللہ کو ماننے والا امت محمدیہ بھی اللہ کو مانتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا بھی اللہ کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا بھی اللہ کو مانتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلا سوال ہوگا وہ تو سب کے لیے ہوگا، جنرلی سوال ہوگا، لیکن دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ اسے یہودی چھٹ جائیں گے، اسے عیسائی چھٹ جائیں گے، یعنی تیرا دین کیا ہے۔ جو اسلام کو فالو کرنے والا ہوگا، جو اسلام کو ماننے والا ہوگا، وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ جو دین عیسوی کو ماننے والا ہوگا وہ کہے گا میرا دین دین عیسوی ہے۔ جو دین موسوی کو ماننے والا ہوگا وہ کہے گا میرا دین دین موسوی ہے۔ لیکن جو اسلام کو ماننے والا ہوگا وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ بات اس پر بھی ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر تیسرا سوال رکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال ہو گیا، پہلے سوال میں بات ہو جاتی، لیکن دوسرا سوال ہو رہا ہے، دوسرے سوال سے پھر بات مکمل ہو گئی۔ نبی کا ماننے، نبی مذہب اسلام کو ماننے والا ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والا ہے، سب چھٹ گئے۔ لیکن تیسرا سوال کرنے کی کیا وجہ ہے؟ میں تصور کی دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ندا لگائی، یا رسول اللہ، تیسرا سوال قائم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا آئی کہ ایک دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہتا ہوگا میرا رب اللہ ہے، اللہ
को सब मानते होंगे, उसमें एक गिरोह ऐसा भी होगा जो कहता उसके अंदर से 3 गिरोह होंगे। एक गिरोह कहता होगा मेरा दीन दीन इस्लाम है, दूसरा गिरोह कहता होगा मैं हजरत ईसा को मानने वाला हूँ, तीसरा गिरोह कहता होगा मैं हजरत मूसा को मानने वाला हूँ। इसलिए तीसरा सवाल रखा गया है, इस्लाम को फॉलो करने वाला है, इस्लाम पर चलने वाला है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, इसमें 2 गिरोह बढ़ जाएंगे। एक लोग ऐसे होंगे जो नबी के कुरान को, जो खुदा की किताब कुरान को तो पढ़ेंगे, नबी की हदीस को तो पढ़ेंगे, लेकिन जब कुरान की आयत पढ़ेंगे, नबी की हदीस पढ़ेंगे, तो एक गिरोह जो होगा नबी की मोहब्बत में कुरान को पढ़ेंगे, कुरान हदीस पढ़ेंगे, तो नबी की अजमत में कुरान पढ़ेंगे। दूसरा गिरोह वो होगा कुरान पढ़ेगा, नबी की अदावत में पढ़ेगा, जब कुरान पढ़ेगा नबी की दुश्मनी में पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा नबी की अदावत में पढ़ेगा। आप समझ गए होंगे इशारा किधर है। आज जो जमात अहले सुन्नत है इसकी पहचान बरेली जमात से होती है, ये जब कुरान पढ़ता है तो रसूल की मोहब्बत में पढ़ता है, जब हदीस पढ़ता है तो रसूल की मोहब्बत में पढ़ता है। इसके अलावा जितने फिरके वजूद में है, नबी ने फरमाया क़यामत तक 73 फिरके वजूद में होंगी, एक फिरका जन्नती होगा, 72 फिरका जहन्नमी होगा। आप आसमान पर देख लीजिए, जितने भी फिरके हैं सब कुरान को पढ़ते हैं, हदीस को भी पढ़ते हैं, लेकिन रसूल से मोहब्बत उतनी नहीं है जितनी मोहब्बत बरेली मसलक के मानने वाले लोग करते हैं, सुन्नी लोग करते हैं। आप जरा सोचेंगे ऐसा क्यों सुन्नी लोग करते हैं। इसलिए तीसरा सवाल होगा, तीसरा सवाल से सुन्नी के अलावा सब कट जाएंगे। यानी सवाल के बारे में दुनिया में क्या कहता है। तो जो हम नबी को कहते हैं आका कहते हैं, तो कहेंगे हम तो आका कहते हैं, दुनिया में कहते हैं या रसूल अल्लाह, उनको या रसूल अल्लाह कहेंगे। दुनिया में अगर कहते हैं नबी तो हमारी तरह से माज़अल्लाह, तो वही पकड़ना होगा। दुनिया में अगर बकवास करेंगे नबी हमारे बड़े भाई की तरफ है, नबी चौधरी की तरफ से, जो दुनिया में जो कहेगा उसी लबो लहजे में वहाँ बयान देगा। अगर वो बयान देगा कि नबी को हम आका कहते थे, आखिरी पैगंबर मानते थे, इल्म गैब का नबी मानते थे, तो अल्लाह की तरफ से निदा आएगी।